الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. آج کا سبق جس کا عنوان ہے عہد صدیقی رضی اللہ عنہ اور تحفظ ختم نبوت، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ختم نبوت کا تحفظ کیسے کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ انسان ہدایت پا جائے. اور یہ اللہ کا ایک قانون ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے کہ جو بھی چیز ہے اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی ہوتی ہے. اگر کوئی چیز بنی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ چیز کسی نہ کسی وقت ختم بھی ہوگی. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو، وہ سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. تو چنانچہ اللہ پاک نے جب یہ نبوت کا سلسلہ شروع کیا تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر شروع کیا، اور جب ختم ہوا تو حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. یہ اللہ کا ایک قانون ہے. یہ نبوت کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور ختم ہوا. تو جب نبی پاک علیہ السلام دنیا سے رخصت فرما گئے تو حضرت صدیق اکبر کا دور آیا. تو اس دور میں جو سب سے پہلے فتنہ کھڑا ہوا وہ ختم نبوت کے منکرین تھے، اور وہ جو یہود و نصارہ تھے انہی کے پیروکار اور انہی کے مراسم کو اپنے لیے اچھے سمجھنے والے لوگ تھے. تو حضرت صدیق اکبر کے دور میں جب نبوت کا دعویٰ ہوا اور نبوت کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا تو حضرت صدیق اکبر نے اس وقت ابھی جہاد کا اعلان نہیں کیا تھا. منکرین ختم نبوت کے ساتھ جہاد کا اعلان نہیں کیا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ اب ایسا ہی ہوگا کہ بس ہم کچھ دن کے لیے زندہ ہے اور بعد میں اپنی زندگی ختم کر کے چلے جائیں. اب نبوت ختم ہو گئی، نبی نے آنا نہیں ہے، اب خلافت کا دور ہمیں کچھ ایسا ہی معلوم ہوا. لیکن جب یہ معاملہ پیش آیا، نبوت کے خلاف، ختم نبوت کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوا، تو صدیق اکبر نے فوراً اعلان کر دیا. تمام صحابہ نے اس بات پر لبیک کہہ کر صدیق اکبر کی بات پر جمع ہوئے، اور صدیق اکبر کے دور میں ہی جہاد کے منکرین، ختم نبوت کے منکرین کے ساتھ جہاد شروع ہوا. چنانچہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں 11 ایسے قافلے گزرے جو صدیق اکبر کے دور میں پہلے سال خلافت کے انہوں نے میدان میں نکل کر ختم نبوت کے منکرین کا مقابلہ کیا اور ان کو دنیا سے مٹا دیا. ان میں سے جو پہلے لیڈر تھے، اس لشکر کے پہلے جو قائد تھے، ان کا نام تھا خالد بن سعید بن عاص. یہ مشاف اور بلاد شام کی طرف اپنا لشکر لے کر گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے ختم نبوت کے منکرین کا صفایا کیا. دوسرے نمبر تھے عمر بن العاص. یہ گئے دولت الجندل جگہ کا نام ہے، وہاں بھی ختم نبوت کے منکرین کا ایک گروہ اٹھا تھا. یہ وہاں گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے ختم نبوت کے منکرین کا صفایا کیا. تیسرے نمبر پر خالد بن ولید تھے جو بزاخہ، البطاح اور یمامہ کی طرف گئے. یہ تینوں جگہ کے نام ہیں، مختلف علاقے ہیں. وہاں بھی ختم نبوت کے منکرین کھڑے ہوئے اور اپنے اپنے علاقوں میں یہ شور شرابہ کر دیا کہ فلاں نبی ہے، فلاں نبی ہے. جب صدیق اکبر کا دور آیا تو خالد بن ولید ان علاقوں کی طرف گئے اور وہاں منکرین ختم نبوت اور جو داعیان ختم نبوت تھے ان کا صفایا کیا. نمبر 4 اکرمہ بن ابی جہل. یہ ابو جہل کے بیٹے، ابو جہل جو کافروں میں سب سے بڑا ہے، اس کے بیٹے کو اللہ نے ایسی ہدایت دی کہ ختم نبوت کے منکرین کے ساتھ وہ جہاد کر رہا ہے اور اس لشکر کا قائد اور سپہ سالار ہے. ان کا جو لشکر تھا وہ یمامہ، عمان، مہرہ، حضرموت اور یمن کی طرف گیا اور وہاں پر جا کر انہوں نے خوب لڑائی کی اور منکرین ختم نبوت کا صفایا کیا.
جو پانچواں لشکر تھا وہ شرحبیل بن حسنہ کی قائدین میں گیا. اس کے قائد اور اس کے سپہ سالار شرحبیل بن حسنہ تھے جو یمامہ اور حضرموت کی طرف گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے ختم نبوت کے منکرین کا صفایا کیا. اسی طرح یہاں پر 11 ایسے قائدین ذکر کیے ہیں اور ان کے علاقے بھی ذکر کیے جو صدیق اکبر کے دور میں انہوں نے اس جگہ میں جا کر ختم نبوت کے منکرین کے ساتھ جہاد کیا اور لوگوں کو وہاں سے پاک کیا. اچھا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اگر حضرت صدیق اکبر خلیفہ نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت کرنے والا زمین پر کوئی نہ باقی رہتا، کیونکہ اس وقت یکدم حضور علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو یکدم فتنوں نے سر اٹھایا. کوئی جہاد کا منکر ہوا، کوئی زکوٰۃ کا منکر ہوا، کوئی ختم نبوت کا منکر ہوا، کوئی خلافت کا منکر ہوا. تو جب صدیق اکبر نے یہ خلافت سنبھالی اور اسی طرح کے سارے معاملات طے کیے جیسے حضور علیہ السلام کرتے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یقین ہوا اور اطمینان ہوا کہ اب بھی خلافت جس طرح نبی علیہ السلام کے دور میں چلتی رہی اسی طرح چلتی رہے گی. اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کتنا نہلک فیہ لولا ان رسول اللہ صلی لولا ان اللہ من علینا ابا بکر اجمعنا علی ان نقاتل. اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہمیں اس بات پر اکٹھا اور جمع نہ کرتے کہ منکرین ختم نبوت کے ساتھ اور منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کرنا ہے تو ہم ہلاک ہو گئے تھے، ہم ہلاکت پر جمع ہو گئے تھے، ہمارا وقت ختم ہو چکا تھا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا وہ یادگار ایک جملہ ہے کہ ابو بکر زندہ ہو اور اس کی زندگی میں ہی دین ناقص ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کے تحت صدیق اکبر نے جہاد کا حکم دیا اور سب کو جمع کیا اور منکرین ختم نبوت کے ساتھ جہاد شروع کر دیا. بہت سارے تقریباً ہزاروں کے تعداد سے، سینکڑوں کے تعداد سے ختم نبوت کے منکرین، ختم نبوت کے دائی، نبوت کے دائی بہت سارے گزرے اور ان کا انجام کیا ہوا وہ مختصر سے یہاں پر ذکر کیے ہیں، جن میں سے تقریباً 14 ایسے داعیان نبوت کا نام اور ان کی سن وفات یا سن قتل کے کس سن وہ قتل ہوئے اور حاکم اس وقت کون تھا. پہلا ایسے تھا کہ ایلہا بن کعب معروف اسود انسی کے نام سے یہ معروف ہے. حضرت صدیق اکبر کے دور میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور صدیق اکبر کے دور میں ہی 11 ہجری میں یہ قتل ہوا. اس کا انجام کیا ہوا کہ اس کو قتل کر دیا گیا. اسی طرح مسیلمہ بن کبیر حبیب الکذاب یہ بھی قتل ہوا. خلیفہ وقت حضرت صدیق اکبر تھے اور وقت اس وقت 11 ہجری کا دور تھا. نمبر 3 مختار بن ابو عبد ابو مسعود ثقفی یہ بھی قتل ہوا. اس وقت جو خلیفہ وقت تھے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے. اسی طرح حارث بن سعید کذاب اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ بھی قتل کیا گیا. اسی طرح مغیرہ بن سعید عاجلی بھی قتل ہوا. بیان بن سمعان یہ بھی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، یہ بھی قتل کیا گیا. یہ یہاں پر تقریباً 14 نام ایسے موجود ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کا انجام یہی ہوا کہ کوئی کسی کو قتل کیا گیا یا کوئی خود اپنے اس غلیظ قسم کی حرکت سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی. نبوت کا دعویٰ کرنا کوئی عام بات نہیں ہوتی. اچھا، یہ تو تھے نبوت کا اس وقت جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور تھا. جب 20ویں صدی آئی تو ایک اور کذاب کھڑا ہوا جس کا نام مرزا غلام قادیانی. تو 20ویں صدی کے علامہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خلاف تحریک چلائی اور اس تحریک میں بالآخر پاکستان کے قانون میں وہ کافر پائے. وہ کون تھے جنہوں نے تحریک چلائی؟ حضرت سیدنا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، جیسے منکرین ختم نبوت کے ساتھ جہاد بالسیف یعنی تلوار کے ساتھ جہاد ہوا، اسی طرح منکرین ختم نبوت کے ساتھ علماء وقت نے قلم کے ساتھ بھی جہاد کیا.
ہمارے ابھی تک وہ حضرت حیات ہے، حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب، جو اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے احتساب قادیانیت، وہ تقریباً 80 جلدوں پر مشتمل ہے، جس کے اندر مرزا قادیانی کے شروع سے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک سارے کے سارے معاملات سارے موجود ہیں، اور اس کو کافر کیسے کہا گیا، ساری باتیں اس میں موجود ہیں۔ 80 کتابیں، 80 جلد، اور ایک ایک جلد اتنی موٹی ہے۔ یہ ہے ختم نبوت کے منکر کے خلاف قلم سے کارروائی کرنا۔ اچھا، ایک عظیم شخصیت گزری ہے جس کو علامہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ شخص صحابہ کے قافلے سے بچھڑے ہوئے شخص ہے۔ وہ کون ہے؟ ان کا نام ہے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار تھے، بہت زیادہ بواسیر کی بیماری تھی ان کو۔ کہتے ہیں کہ میں تقریباً آدھا مر چکا تھا، تو مجھے فون آیا کہ بہاول نگر کے اندر مقدمہ لڑنا ہے، وہاں پر آپ نے گواہی دینی ہے، ختم نبوت کے منکر کے خلاف گواہی دینی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے لیے یہ غنیمت سمجھا اور آخرت کے لیے زاد راہ سمجھ کر میں حاضر ہوا۔ جب یہ حضرت حاضر ہوئے تو بہاول نگر کی اس مسجد جس کا نام الصادق مسجد تھا، اس میں اور اس کے آس پاس گلیوں میں پاؤں رکھنے کے لیے جگہ باقی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے وہاں پر جمعہ پڑھانا تھا۔ جب انہوں نے نماز جمعہ پڑھائی اور نماز جمعہ کے بعد بیان کے لیے بیٹھے تو انہوں نے ایک بات کی جس سے تقریباً سارا مجمع رونے لگا، اور ان کے ہی ایک شاگرد وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر حضرت ایسے بات کر رہے ہیں کہ ختم نبوت کے تحفظ کے علاوہ ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے، ہماری کوئی بخشش کی چانس کوئی چیز نہیں ہے، تو ہم جیسے نالائق اور کمینے لوگ کیسے بخشے جائیں گے؟ اور کچھ اور تعریف کے جملے کہے اور بیٹھ گئے۔ جب وہ بیٹھے تو علامہ صاحب نے کہا کہ اس شخص نے میری تعریف میں کچھ زیادہ ہی باتیں کر دی، حالانکہ ہمارے اوپر یہ بات کھل گئی ہے، روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ اگر ہم ختم نبوت کا کام نہ کر سکے، ختم نبوت کا دفاع نہ کر سکے، تو ہم سے گلی کا کتا بھی بہتر ہے، ہم سے گلی کا کتا بھی بہتر ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ختم نبوت کا کام کوئی عام کام نہیں ہے۔ ایسے شخص یہ الفاظ کہہ رہا ہے جس کو علامہ عطا اللہ شاہ بخاری فرما رہے ہیں کہ یہ شخص صحابہ کے قافلے سے بچھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایسے شخص ایسے الفاظ کہے تو حقیقتاً میرے اور آپ جیسے لوگ کیسے ہی بخشے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام، صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔